ہم اپنی گفتگو کا یہ سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی۔ مقام دعوت پر رب العزت نے توکل کا حکم دیا ہے۔ سورہ التوبہ کی آخری آیت ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، اوائڈ کریں، منہ موڑ جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کی عظیم مثال ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی حیات، ان کی دعوت۔ 950 سال کنسسٹنسی کے ساتھ جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، کیسے ممکن ہوئی؟ اللہ کی ذات پر توکل کر کے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ایک نوح علیہ السلام کی آواز پر اللہ رب العزت نے ساری دنیا ڈبو دی۔ 950 سال کا صبر تھا۔ پھر اپنا معاملہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد فرمائیے، تو رب العزت نے آسمان سے بھی بارشیں برسائیں، زمین نے بھی پانی اگلا، اور ایک نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے صرف وہی بچائے گئے اور باقی سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن پر یہی رنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر توکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے بہت سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ ان میں خاص مقام معاہدوں کا مقام بھی ہے۔ تو معاہدہ کرتے ہوئے بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے ہوئے جب عہد لیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے تھے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے جب انہیں نکالا گیا تو مصر جا کے بیچ دیا گیا۔ عزیز مصر کے گھر رہے تو خواتین کی وجہ سے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ قید خانے کی طویل زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا۔ ماں باپ اور بھائی مصر آئے، کیا رب پر توکل کرنے والے ناکام ہوئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ وہ نبی بھی بنے، بادشاہ بھی بنے۔ اللہ رب العزت کی کتنی عنایتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر، کہ ان کے پوتے کا توکل ہے، اور پھر پوتے سے آگے کی جو نسل ہے انہوں نے بھی اللہ کا یہی رنگ اپنے اوپر، اس رنگ کو چڑھانے کے لیے اور اپنے اندر بسانے کے لیے جو کوشش کی، آج ساری دنیا کے لیے وہ ہستیاں مثال ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے ہر معاملے میں، لین دین کے معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں یا نکاح کے معاملات ہوں، اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیے بغیر جب کبھی انسان یہ معاملات طے کرتا ہے تو اس کے حصے میں صرف گھبراہٹ، پریشانی، دکھ اور تکلیف ہی آتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جب معاہدہ طے پا رہا تھا تو دو طرفہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ لیکن بات ہے توکل کی، کہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے کامیاب کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے
تو مدین کے پانی پہ، مدین کے کنویں پہ 2 لڑکیوں کو دیکھا تھا اور کس طرح وہ علاقے کے لوگوں کے جبر کی وجہ سے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پلا دیا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں تیرا فقیر ہوں، تجھ سے چاہیے۔ اور رب العزت نے توکل کرنے والے کی دعا کو قبول کیا، علاقے میں رہنے کا انتظام بھی کر دیا، نکاح بھی کروایا، اور ایک خاص مدت تک مدین میں ٹھہرنے کے لیے باعزت انتظام کرنے کے بعد رب العزت نے انہیں واپس بلوا لیا۔ ہماری زندگی توکل کا رنگ چاہتی ہے۔ اس رنگ کے بغیر دنیا میں دکھ ہیں، اندھیرے ہیں، دنیا میں ڈپریشن ہے۔ اس رنگ کے بغیر زندگی بہت بوجھل ہو گئی۔ اس رنگ کے بغیر زندگی میں مشکلات ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذات ہر نقص سے پاک ہے اور ہم نقص والے ہیں۔ وہ قدرت والا ہے اور ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے۔ الہی ہمیں توکل کا فہم بھی عطا کرنا، توکل کرنا نصیب کرنا، اور الہی ہمیں توکل کرنے والوں کے پیچھے پیچھے توکل والی زندگی نصیب کرنا، ہم سے راضی ہو جانا۔